شخصیت کی تعمیر. تجربہ بتاتا ہے کہ انسان بچپن میں معصوم کلی کی مانند ہوتا ہے، لیکن بڑا ہونے کے بعد اس کی شخصیت میں طرح طرح کے بگاڑ آ جاتے ہیں، مثلاً ضد اور سرکشی وغیرہ. شخصیت کی تعمیر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنی پیدائشی فطرت کو اسی حالت میں محفوظ رکھے جس حالت میں وہ ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، یا وہ مویشیوں کی طرح جگالی کا طریقہ اختیار کرے. یعنی بعد کو اس کی شخصیت پر جو مصنوعی پردے پڑ گئے تھے ان کو ایک ایک کر کے ہٹانا، یہاں تک کہ اصل فطرت آمیزشوں سے پاک ہو کر سامنے آ جائے. اس معاملے میں فطرت کی ایک مثال وہ ہے جس کا تعلق لوہے سے ہے. لوہا ابتدائی طور پر ایک خالص دھات ہوتا ہے، مگر پانی کے زیر اثر آنے سے اس میں زنگ لگ جاتا ہے. یہ زنگ لوہے کے لیے صرف ایک اوپری چیز ہوتا ہے. اگر رگڑ کر زنگ کو مٹا دیا جائے تو لوہا دوبارہ اپنی خالص صورت میں سامنے آ جائے گا. یہ تمثیل کی زبان میں ایک نفسیاتی معاملے کو بتایا گیا ہے. جب کوئی انسان برائی کرے اور پھر وہ جلد ہی متنبہ ہو جائے، وہ برائی کے احساس کو اپنے دل سے نکال ڈالے تو اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ آدمی ایک کے بعد ایک برائی کرتا رہے، وہ اپنا محاسبہ کر کے اپنے دل سے اس کے اثر کو زائل نہ کرے تو دھیرے دھیرے اس کا پورا دل بے حسی کا شکار ہو جاتا ہے. اب وہ برائیوں ہی میں جینے لگتا ہے اور سچائی کی بات اس کو متاثر نہیں کرتی. جدید نفسیاتی مطالعے نے اس معاملے کو مزید واضح کیا ہے. اب یہ بات ایک پراسرار عقیدہ نہیں رہی، بلکہ وہ ایک معلوم حقیقت بن گئی ہے. اب وہ خالص علمی اعتبار سے انسان کے لیے قابل فہم ہے. جدید نفسیاتی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ انسان کے دماغ کے 3 بڑے حصے ہیں. یہ تینوں حصے ہر عورت اور ہر مرد کے دماغ میں پائے جاتے ہیں. وہ پیدائشی طور پر ہر انسانی دماغ کا حصہ ہیں. وہ 3 حصے یہ ہیں: شعوری ذہن، تحت الشعور، لاشعور. تجربہ و تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ کوئی بھی خیال جب ایک بار دماغ میں آ جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے انسانی دماغ کا حصہ بن جاتا ہے. اور جیسے کہ معلوم ہے کہ انسانی دماغ ہی دراصل انسانی شخصیت کا دوسرا نام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی خیال انسان کے دماغ میں آ جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے انسان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ اس کو اپنی شخصیت سے الگ کرنا چاہے تو وہ اس کو الگ کرنے پر قادر نہیں ہوتا. جب کوئی بات انسان کے دماغ میں آتی ہے، خواہ وہ منفی ہو یا مثبت، تو وہ سب سے پہلے دماغ کے شعوری حصے میں آتی ہے. اس کو زندہ حافظہ بھی کہا جا سکتا ہے. اس کے بعد آدمی جب رات کو سوتا ہے تو فطری عمل کے تحت اپنے آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات شعوری ذہن سے چل کر ذہن کے تحت الشعور حصے میں پہنچ جاتی ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو اس خیال کے اوپر آدمی کا شعوری کنٹرول صرف 50% رہ جاتا ہے. 50% وہ اس کے شعوری کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ اگلی رات کو سوتا ہے تو یہ خیال مزید سفر کر کے ذہن کے لاشعور حصے میں پہنچ جاتا ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ خیال اس کی شعوری کنٹرول سے پوری طرح باہر ہو جاتا ہے. انسانی ذہن کے یہ تینوں حصے شعور کے اعتبار سے ذہن کی 3 حالتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، مگر جہاں تک انسانی شخصیت کا تعلق ہے وہ ہر حال میں
یکساں طور پر اس کا معمول بنی رہتی ہیں۔ کوئی خیال جب تک زندہ حافظے میں ہو تو وہ انسانی شخصیت کا معلوم حصہ ہوتا ہے، مگر جب وہ تحت الشعور میں پہنچ جائے تو اگرچہ اب بھی وہ مکمل طور پر انسانی شخصیت کا حصہ ہوتا ہے، مگر عام حالات میں وہ انسان کے علم میں تازہ نہیں ہوتا۔ یہی روزمرہ کے افکار جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں وہی اس کی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں۔ جیسے افکار ویسی شخصیت۔ مثبت افکار سے مثبت شخصیت بنے گی، لیکن اگر یہ افکار منفی افکار ہوں تو انسان کی شخصیت بھی منفی بنتی چلی جائے گی۔ آج کل یہ حال ہے کہ آپ جس عورت یا مرد سے ملیے ہر ایک کو اپنی منفی سوچ میں مبتلا پائیں گے۔ اگر کوئی شخص بظاہر اچھی باتیں کرتا ہوا نظر آئے تب بھی اس کی یہ بات صرف اوپری طور پر ہوگی۔ اگر آپ مزید گفتگو کر کے اس کی اندرونی شخصیت کو جاننے کی کوشش کریں تو آپ پائیں گے کہ اس کی اندرونی شخصیت بھی اتنی ہی منفی تھی جتنی کہ دوسروں کی شخصیت۔ اس طرح موجودہ زمانے کا ہر آدمی اپنے آپ کو منفی قبرستان میں دفن کیے ہوئے ہے، اگرچہ اس کو خود بھی اس ہلاکت خیز واقعے کی خبر نہیں۔ اس میں غالباً مذہبی انسان اور سیکولر انسان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سب سے بری شخصیت منفی شخصیت ہے اور سب سے زیادہ اچھی شخصیت وہ ہے جو مثبت شخصیت ہو۔ ایسی حالت میں یہ سوال ہے کہ مثبت شخصیت کی تعمیر کس طرح کی جائے؟ مذکورہ نفسیاتی تحقیق کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو اس کی ایک واضح عملی صورت بنتی ہے، اس کو یہاں درج کیا جاتا ہے۔ اس عمل کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی منفی خیال آدمی کے ذہن میں آ جائے تو وہ اس کو پہلے ہی مرحلے میں ختم کر دے، خصوصی تدبیر کے ذریعے اس کے منفی پہلو کو مثبت پہلو میں تبدیل کر لے۔ مثلا وہ غصہ ہو تو فوراً معاف کر دے تاکہ اس کا غصہ انتقام کی صورت اختیار نہ کرنے پائے۔ کسی کی ترقی اس کو پسند نہ آئے تو اسی وقت اس کو نظر انداز کر دے تاکہ وہ اس کی شخصیت میں حسد بن کر شامل نہ ہو سکے، وغیرہ۔ ہر برے خیال کے ساتھ فوراً ہی تبدیلی کا یہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر اس میں دیر ہوئی تو جلد ہی ایسا ہوگا کہ وہ آدمی کے تحت الشعور میں چلا جائے گا اور پھر کچھ عرصے بعد وہ اس کے لاشعور میں داخل ہو جائے گا، اور جب ایسا ہوگا تو وہ آدمی کی شخصیت کا اس طرح لازمی حصہ بن جائے گا کہ آدمی چاہے بھی تو وہ اس کو اپنے آپ سے جدا نہ کر سکے۔ لوگ عام طور پر ایسا نہیں کرتے اور اس کی یہ بھیانک قیمت ادا کر رہے ہیں کہ ہر ایک خوبصورت کپڑوں کے پیچھے ایک منفی شخصیت کی لاش لیے ہوتا ہے۔ منفی شخصیت دراصل جہنمی شخصیت ہے۔ جو عورت یا مرد اس ہلاکت خیز انجام سے بچنا چاہتے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ مذکورہ عمل تصحیح کو اپنی روزانہ کی زندگی میں شامل کر لیں۔ اس کے سوا اس مسئلے کا کوئی اور حل موجود نہیں۔